سرمایہ داری نظام سرمایہ کے بارے میں ہے، تو اس نے ریاست کے بارے میں جو بات کہی تھی وہ تو میرے دل کو لگی. The state is a management committee in the hands of a capitalist class. تو ہم کہتے ہیں کہ ریاست آزاد ہے، لیکن کیا ریاست طبقات کی تضادات میں اور طبقات کے غالب یا مغلوب ہونے میں کیا ریاست غیر جانبدار ہے؟ ریاست تو بنائی ہی اسی لیے گئی ہے کہ کسی کے ہاتھ میں اعلی کار ہوگا. جہاں پہ سرمایہ داری نظام کمزور ہے، ریاست کسی اور ہاتھ میں ہے، اور ہر جگہ ان ہاتھوں کے کام بارے میں بات نہیں کر سکتے. تو تو ریاست کی حقیقت ایک اعلی کار کے طور پر ہے، اور وہ اعلی کار کون کس کے ہاتھ میں ہے. میں پاکستان کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ آپ سب کچھ سمجھتے ہیں کہ صرف 200-300 گھر ہیں، گھرانے ہیں سیاسی. یہ جو آئین اور سارا کچھ ہوتا ہے نا سیاست، کہتے ہیں کھیل کے قوانین بنا لیں، اس کے مطابق ہم چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے، آپ آتے ہیں آپ آ جائیں، ہم آتے ہیں آپ آ جائیں. تو یہ کچھ مت ہیں جو ہمارے ذہنوں میں رہتے ہیں، اور ہم حقیقت کی طرف جانے کی کبھی کوشش نہیں کر سکتے. اور جو جدیدیت ہے، اس کے تھانے دار ہیں، اس کے سپاہی ہیں، اس کے جو جیل خانہ قائم رکھتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو اس کو چلاتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے. وہ بڑے بڑے دیکھنے میں، محسوس کرنے میں وہ بالکل ہارملیس ہیں، بالکل ہارملیس ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ کی مارکیٹ ہے، منڈی جیسے جاتے ہیں، جہاں کی جا کے بازار ہیں، منڈی ہے جہاں پہ جا کے آپ چیزیں خرید کرتے ہیں. علم کی روشنی پھیلانے والے ادارے ہیں، کس کو بھلے نہیں لگتے کہ ہم بھی تو یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہے ہیں. آپ یونیورسٹیوں سے نکل کر کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن بات یہ ہے، کچھ حقیقت کی بات یہ ہے کہ ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ کہ پروڈکشن آف نالج، کہ ایک وہ علم ہے جس کو کہ ہم کنزیوم کرتے ہیں، ایک وہ علم ہے جو پروڈیوس کیا جاتا ہے. جو پروڈکشن آف نالج ہے، یہ دنیا میں اگر آپ نے سنا ہے کہ یہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جو کسی بھی وقت کی غالب طاقتیں ہوتی ہیں کسی معاشرے میں، ان کی مفادات کی عکاسی میں سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، علم ہے، ادب ہے، سب کچھ پیدا ہوتا ہے. ہاں، باقی لوگ ہر جگہ پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن میں تو غالب ریویو کی میں بات کرتا ہوں. پروڈکشن آف نالج مغرب میں ہو رہا ہے، مشرق کی طرف. تو آ، بات یہ ہے کہ وقت کا میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. اب دیکھیں، جو معاشرتی رویے جس طرح سے سرمایہ داری نظام نے پیدا کیے ہیں، اس کے بارے میں جان گیلبریتھ تھے، اکنامکس کے پروفیسر، ہارورڈ یونیورسٹی میں. بعد میں جب جان ایف کینیڈی کی ایڈمنسٹریشن آئی تو وہ امریکہ کے ایمبیسڈر بنے، اس کے انڈیا کے ایمبیسڈر، اور بہت بڑے عالم فاضل تھے، بہت بڑے عالم فاضل. 1954 میں انہوں نے کتاب لکھی افلوئنٹ سوسائٹی، جو میرے خیال میں ایک ریاست اور انڈسٹریل ایج کے بارے میں ایک کلاسک ہے. یہ باتیں اب عام لوگ کرتے ہیں، لیکن 1954 میں انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھیں، ایڈم سمتھ کے زمانے میں یہ تھا کہ جی مارکیٹ اس طرح سے چلتی ہے، جس بات کی میں نے بازار کی اور مارکیٹ کی کس طریقے سے ہمیں کنٹرول کرتے ہیں، کہ وہ یہ ہے کہ جی وہ ایک سپلائی اور ڈیمانڈ کا سسٹم ہے، طلب ہے، اور اس کے مطابق قیمتیں چلتی ہیں. اس نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، زمانہ تبدیل ہو گیا. اب ڈیزائر
کہ آپ کے اندر ڈیزائر پیدا کی جاتی ہے ایک ترغیب سے، ایک لوب سے، ایک طریقے سے، بڑے خوبصورت طریقے سے۔ اگر کبھی آپ نے گوادر کے بارے میں ایک اشتہار نہیں دیکھا پلاٹ لینے کا، تو پھر آپ نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے وہ جو مینہٹن کی اسکائی لائن ہے اور جو گلف ریاستوں کی وہ جو اسکائی لائن ہے وہ لگا کے اوپر لگائی ہوئی ہے، اور وہاں ایک صحرا کے بارے میں وہاں زمین بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، لیکن وہ ایک ضرورت کا احساس آج کی ٹیکنالوجی کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے۔ میں اپنے ٹیلی فون میں تو محفوظ کر کے لایا ہوں، لیکن مجھے موقع نہیں ملا کہ 1921-22 میں، ایک صدی پہلے کا کسی میگزین میں اشتہار ہے جس میں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سی تصویر بنائی ہوئی ہے، اور اس کے سامنے ایک بندے نے وہ تاج محل اٹھایا ہوا ہے، اور آ، ایک پیکڈ کار ہوا کرتی تھی وہ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے $1500 میں، کہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ کہ only for discriminating clients۔ تو یہ جو کمرشلزم اور یہ جو ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے یہ یہ جو ایک اس فرق اس ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایک صارف معاشرے دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، ہم خرید کے جا رہے ہیں، اور اس کے اثرات آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو جو اکنامکس پڑھاتے ہیں یا دنیا میں پڑھاتے ہیں کہ جی ماس پروڈکشن اینڈ ماس کنزم، یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اور یہ جو ان کے کرندے ہیں اسی راہ پہ چلے ہوئے کہ ماس پروڈکشن، اگر آپ کنزیوم نہیں کرتے تو پروڈیوس نہیں ہوتا، پروڈیوس نہیں ہوتا تو انمپلائمنٹ ہوتی ہے، انمپلائمنٹ ہوتی ہے حکومت ٹیکس نہیں اکٹھی کر سکتی۔ اب اس پورے سائیکل کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چیزیں خریدیں۔ اگر آپ نہیں خریدتے تو معاشرہ، جو معیشت ہے وہ دیوالیہ ہوتی۔ ترقی کا راز کہ زیادہ پیدا کرو اور زیادہ خرچ کرو۔ تو یہ ساری دنیا میں جو اس کے اثرات پیدا ہوئے ہیں ان کے بارے میں تو مختصر عرض کروں گا، لیکن ایک سب سے بڑا جو ظلم ہوا جدیدیت نے ہمارے اوپر کیا وہ استعمار کی صورت میں تھا۔ جو آپ ایک چیز کو نہ بھولیں، دیکھیں ہم بات کرتے ہیں نہروں کی، کینال کولونائزیشن، اتنا بڑی، یہ جو میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں لائل پور، جب یہاں پہ نہیں تھا کوئی، دیکھیں جی یہاں جنگلات تھے، جانور پھرتے تھے، وہاں لوگ نہیں رہتے تھے، وہاں خوشحالی نہیں تھی، وہاں کیا کھیت نہیں اگتے تھے، وہاں کیا باغ نہیں تھے، وہاں نہریں نہیں تھی۔ میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ نہریں بھی تھیں، راستے بھی تھے، سڑکیں بھی تھیں، گاؤں بھی تھے، چھوٹے چھوٹے شہر بھی تھے، لیکن ایک سوشل انجینئرنگ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ۔ اچھا، ادھر پاپولیشن زیادہ ہو گئی، ادھر پاپولیشن لے آتے ہیں، مقصد کیا تھا؟ ایکسٹریکشن تھی، کالونیل ایکسٹریکشن۔ استعماریت سے بڑا کسی معاشرے کے ساتھ ظلم نہیں ہو سکتا کہ آج تک جو اس کی ذہنی غلامی کا جو ایک اثر ہے، اس کو صرف ایک باشعور حساس پوسٹ کالونیل کو انٹلیکچولی کوئی شاعر ہی کوئی ادیب بھی نکال سکتا ہے، ورنہ آپ عام آدمی سے بات نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ انگریز سے زیادہ عدل کسی نے نہیں دیا تھا۔ اس عدل کی ایک تصویر دیکھیں، میں ولیم ڈالرمپل بہت خوبصورت طریقے سے کہانی لکھتا ہے، میں لاسٹ مغل پڑھ نہیں سکا، پڑھتا ہوں میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ مسلم اشرافیہ مرکزی ہندوستان میں لائنیں لگا کے ان کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک کے بارے میں لکھتا ہے ایک انگریز، اسی میں اس کا حوالہ ہے کہ اتنا نوجوان تھا شہزادہ، اتنا خوبصورت، اس کا کوئی قصور نہیں تھا،
کہ اس میں ہوا یہ کہ اگر آپ شامل نہیں تھے جنگ آزادی میں، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ نہیں تھے، آپ واجب القتل ہیں۔ پوری اشراف، یہ کون سے آپ عدل کی آپ بات کرتے ہیں؟ اور اگر آپ عدل کی بات کرتے ہیں، میں خوشونت سنگھ کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جو انہوں نے 3 سال میں بہت خوبصورت لکھی ہے، ہسٹری آف دا سیکس، 2 والیوم میں، اسی سے انہوں نے نکالا ہے دا فال آف دا کنگڈم آف دا پنجاب۔ وہ آپ پڑھ کے دیکھیں، اس کے لیے بھی، اس کو پڑھنے کے لیے کہ کس دھوکہ بازی سے، بدنیتی سے، سکیمنگ سے، سازشوں سے، کس طریقے سے انہوں نے پنجاب کی فوج کو تباہ کیا اور پنجاب کے اوپر کس طریقے سے انہوں نے قبضہ کیا۔ اور جو وہ وہ کہتے ہیں کہ جب استعماری آتے تو کیا کہتے تھے کہ ہم یہ تہذیب کو پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ it is a burden of the white man to civilize the uncivilized۔ تو سویلائزیشن پھیلانے کے لیے یہ لوگ یہاں پہ آئے تھے، یہاں پہ کوئی سویلائزیشن نہیں تھی۔ آج آپ اگر دیکھیں، اب سر تاریخ میں ذرا، یہ بھی ایک انتہائی اہم تاریخ کا حصہ ہے کہ جو ظلم ہوا تو وہ طریقہ وہ حصہ ہمارا بالکل تباہ ہو گیا کہ ہم پری کالونیل دور میں ہم کیا تھے، اس کو مکمل طور انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کی کتاب میں آپ کے پاس تو ہے نہیں، وہ جو لارڈ میکالے ہے، تو اس نے کہا یہ سارا علم ان کا، یہ تو میری 3 4 وہ شیلفوں میں آ جاتا ہے۔ اور ایسے جاہل لوگ برطانیہ کی پارلیمان کے ممبر تھے، اور ایسے جاہل لوگوں نے ہمارے لیے نظام تعلیم لکھا، لارڈ مکالے جیسے لوگوں نے، کہ یہاں ہم تہذیب سکھانے آئے ہیں۔ اور ہم نے کہا اچھا، تو ہم آپ کی یہاں پہ کوئی زبانیں نہیں تھیں، یہاں کوئی ادب اور شاعری نہیں تھی، سب کچھ تھا۔ ہماری اس علاقے کی ایک اورل ٹریڈیشن تھی، اورل لرننگ۔ صرف پوسٹ کالونیل تھنکر یا پوسٹ کالونیل اسکالر جو ہے وہ اس کو سمجھتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت، اس کا نہیں اگر پرنٹڈ نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، نہیں یہ تو ہے ہی کچھ نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کیا تھا، سب کچھ تو وہاں پہ تھا۔ ہندوستان اس وقت ساری دنیا میں امیر ترین ملک تھا، کہ مغلوں کے بارے میں اتنا کچھ لکھا گیا، اتنا غلط لکھا گیا ہے، اور ہمارے کچھ بڑے بڑے اسکالر اور ادیب، میں ان کا ذکر کرنا یہاں مناسب نہیں سمجھتا، میں کسی اس زمانے کے، پرانے زمانے کے، جنہوں نے لکھنؤ کے بارے میں لکھا، جنہوں نے دکن اور تہذیب کے بارے میں لکھا، کہا کہ یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو زوال کی باتیں ہیں، بہت چکا چوند تھی وہ جو وہ نئی تہذیب جو ہمیں سکھا رہے تھے، انہوں نے اپنے اپنے ورثے سے انکار کر دیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو رد کرنا شروع کر۔ تو وہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ کہ نیا زمانہ جب پیدا ہوا تو اس میں بہنا شروع ہو گیا، اس کے سامنے کھڑے ہونے والے کوئی نہیں۔ آج کم از کم ہندوستان کا اینتھروپولوجسٹ، ہندوستان کا ہسٹورین بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، بڑے عرصے سے۔ بشام تھے ایک کسی زمانے میں، اتنی بڑی موٹی کتاب ہے، وہ بیسیکلی اس کا تھیم یہ ہے کہ وہ وہ جو وہ جو ہندوستان تھا، وہ پھر انگریزوں نے کس طریقے سے اس کے اوپر مٹی ڈال کے بالکل بند کر دی، ختم کر دی ہر چیز کو، اس کو ڈسکور کرنا انتہائی اہم ہے۔ میں اب ختم کرنا چاہتا ہوں، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن
اور کہا تھا نا یہ کافر دل میں کچھ سوالات ہیں. دیکھیں کہتے ہیں کہ جدیدیت نے غلامی ختم کر دی ہے. غلامی اب بھی موجود ہے، صرف آقا تبدیل ہو گئے ہیں. غلامی کے طرز بھی ذرا تبدیل ہو گئے ہیں اور انداز بھی تبدیل ہو گئے ہیں. اگر پہلے لوہے کی زنجیریں تھیں تو اب اشیاء کی سنہری زنجیریں ہیں. لیکن ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس سرمایہ داری نظام کے غلام ہیں تو پھر آزادی کس بات کی؟ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے، کہتے ہیں کہ جدیدیت نے نسل پرستی ختم کر دی ہے. یہ کل کی تو بات ہے کہ گورے اور کالے اس بڑی طاقت امریکہ کے اندر ایک بس کے اندر ایک سیٹ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تھے، ایک سکول میں نہیں پڑھ سکتے تھے، ووٹنگ کا کوئی رائٹ نہیں تھا. 1936 کے اولمپکس میں جو وہ برلن میں ہوا اور وہ ہٹلر کے کہتے تھے جو وائٹ ریس ہے اس میں جو جو وہ آ، خاص وہ ہے ریس ہے وہ طاقتور ہے، باقی ریسز جو ہیں وہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جب امریکہ کے ایتھلیٹ وہاں پہ گئے تو 18 ان میں بلیک تھے. اس میں پلیز آپ ایک آدمی کا نام ضرور کبھی دیکھیں. اس کا نام تھا ایک نوجوان کا جیسی اوونس. جیسی اوونس دنیا کی تاریخ کا واحد نوجوان تھا جس نے ایک اولمپک میں 1000 حال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 4 گولڈ میڈل لیے. اور وائٹ ریس کا وہ جو ایک ریسزم کا غرور تھا اس کو خاک میں ملا دیا. کہانی یہ بنائی گئی امریکہ میں اس کہانی کو میں نے یقین کر لیا تھا. یہ ابھی جا کے میں ویری ریسنٹلی کہ انسائکلوپیڈیا بریٹنیکا کافی چیزوں کو دیکھا، جیسی اوونس کے بارے میں رپورٹ کو دیکھا. پہلے کہانی یہ تھی کہ چونکہ جیسی اوون بلیک تھا ہٹلر نے اس سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا. فیکٹ یہ ہے کہ ہٹلر نے کسی سے ہاتھ اس دن ملایا ہی نہیں تھا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مجھے پھر جیسی اوون سے بھی تو ہاتھ ملانا ہوگا. لیکن 1936 میں جب جیسی اوونز اپنے ملک میں واپس گیا تو فرینکلن ڈی روزویل جو امریکن پریزیڈنٹ تھا اس نے تمام وائٹ ایلیٹس کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا. 18 میں سے ایک بلیک کو بھی وائٹ ہاؤس میں دعوت نہیں دی گئی تھی. کس ریسزم کو ختم کرنے کی یہ بات کرتے ہیں؟ 80 سال بعد جب ان کی ہڈیاں گل سڑ چکی تھیں اوباما پریزیڈنٹ ہوا تو اس نے ان کے خاندانوں کو عزت بخشنے کے لیے وائٹ ہاؤس بلایا اور کہتے ہیں کہ عورتوں کو آزادی ملی ہے. یہ تو عورتوں سے پوچھے. مرد تو کہتے ہیں کہاں پہ آزادی، کتنا آزادی. اور بھی بہت سوال ہیں، جواب میرے پاس ادھورے ہیں. اب فلسطین میں یہ 1948 کا واقعہ ہے. یہ ہمارے ریاست کے طور پہ وجود آنے کے بعد کا ایک ریاستی ڈھانچہ ہے کہ ایک نسل کشی ہوئی، ریاست بنا دی گئی اور نسل کشی در نسل کشی. یہ کہاں کی براوی، کہاں کی یہ جدیدیت ہے؟ فلسفے تو بڑے جھاڑتے ہیں، درس تو ہمیں دیتے ہیں، ہماری کوتاہیوں پہ تو بہت نظر رکھتے ہیں، لیکن اپنے ظلم کی داستانوں پہ وہ اتنا پردہ ڈالتے ہیں کہ آج کل امریکہ کے اندر یہ تحریک چلی ہوئی ہے کہ یہ جو یہ باتیں کرتے ہیں نا بلیک لائیوز میٹر، کہ یہ کالے لوگوں کو بھی تو زندہ رہنے کا حق دو.
اس کا مطلب یہی نکلتا ہے، یہ حق مانگتے ہیں زندہ رہنے کا۔ یہ انہوں نے جو تاریخ لکھی ہے نا اپنے بارے میں، یہ جو غلامی کے بارے میں، جو اس دور کے بارے میں جو یہ لکھ رہے ہیں، یہ نظمیں لکھ رہے ہیں، ان کو نکالو لائبریریوں سے۔ یقین جانے لائبریریوں کی وہاں امریکہ میں چھان بین ہو رہی ہے، کتابیں نکال کے بیت پہ پھینکی جا رہی ہیں۔ تو ان کو فلسطینی بچے بھوکے پیاسے ہیں، یہ زخمی لوگ، میں کم از کم کوئی دنیا کا باشعور انسان کچھ تھوڑی سے بھی دل کے ساتھ غزہ کے بارے میں خبر نہیں دیکھ سکتا، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کہاں ہیں یہ ریاستیں؟ کہاں ہیں ہماری نمائندہ ریاستیں؟ کس کی نمائندہ ریاستیں؟ ایک سامراجی سرمایہ داری عالمی نظام کے اندر کل پرزے ہیں، اس سے زیادہ ان کی اہمیت ہی کیا ہے؟ جو ہمارے حکمران ہیں یا کوئی اور ملک ان کے حکمران ہیں، اور ضرور کہتے ہیں کہ آخر میں بات کرنا چاہوں گا، بات ختم کرتا ہوں کہ بہت خوشحالی آئی ہے، بہت خوشحالی آئی ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں خوشحالی آئی ہے، لیکن بہر آپ ہوا صاف اپنے پھیپھڑوں میں نہیں ڈال سکتے، آپ صاف پانی نہیں پی سکتے۔ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ جو سرمایہ دار صنعت کار جو یہ چیزیں بنا کے آپ کو فضول چیزیں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، 3 ٹریلین مطلب ہے 3,000 ارب ڈالر کا کلائمیٹ کو نقصان کر رہے ہیں ہر سال۔ یہ میں نہیں کر رہا، عام آدمی نہیں کر رہا، یونائٹڈ نیشنز کی سائنٹسٹ کی رپورٹ۔ اور جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے 300 بلین ڈالر کا یہ فارمرز، یہ زراعت پیشہ لوگوں کا ہر سال نقصان۔ بارشیں ہوتی ہیں ختم نہیں ہوتی، جنگلوں کو آگ لگتی ہے بجھتی نہیں ہے، بارشیں نہیں ہوتی تو ملک صحرا میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ فائدہ کس کو ہوا؟ خوشحالی کس کی آئی؟ کہ دنیا کی 90% دولت اور اثاثے 10% کے ہاتھ میں ہیں۔ کیسی خوشحالی ہے کہ اگر آپ کو تھوڑے سے ایسے کرمز پھینک دیں، روٹی کے ٹکڑے پھینک دیں اور کہیں آپ بھی لے لیں، آپ بھی لے لیں، آپ بھی لے لیں کرمز کے اوپر، تو کبھی سوچا کہ اس کا اس آخر میں یہ آخر اس سے اس کو نکل سکتے ہیں اس کے جبر اور استبداد سے۔ 100 سال پہلے ایک اٹالین فلاسفر تھا، اس کا نام تھا انتانیو گرامسچی۔ گرامسچی نے جو اس کے پریزن نوٹس کبھی پڑھے، وہ بیچارہ 32 سال کی عمر میں جیل میں ہی مر گیا۔ آزادی، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ دیکھیں ایک ہے ہیجمنی، دیکھیں ہیجمنی ہے، یہ ریاست، یہ ہر وقت اگر مارکس کہتا تھا کہ یہ ظلم اور جبر استعمال کرتی، وہ تو ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس ایک بڑا سافٹ ٹول آیا ہے، اور وہ ہے کنسنٹ، کہ ہم خود قبول کرتے جائیں کہ بہت اچھا ہے میرے لیے، یہ پیزا بہت اچھا ہے، یہ برگر بہت اچھا ہے، یہ فلاں چیز اچھی ہے، یہ ٹیلی فون اچھا ہے، یہ ٹیلی ویژن اچھا ہے، یہ گاڑی اچھی ہے، اس طرح کے پھل اچھے ہیں۔ کنسنٹ، اگر یہ کنسنٹ لے لیں تو یہ ایک کنزیومر کلاس آپ کے پاس پیدا، بیچتے جائیں، بناتے جائیں، اور لوگ آپ کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ کنسنٹ، اب میں نے شروع میں بات یہ کہی تھی کہ وقت کے دھارے کے ساتھ کس طریقے سے وقت کا ایک دھارا ہے جس کے اندر انسان اپنی آزادی کو اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اچھا ایک طریقہ ہے ایمانسیپیشن کا،
آزاد رہنے کا، لیکن اس آزادی کے لیے شعور کی دولت کی ضرورت ہے، اور اس آزادی کے لیے صرف وہی لوگ یہ زنجیریں توڑ سکتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک یہ دام اسیری ہے، اور اس دام اسیری سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم کہ مہربانی ہم اپنا مقام، اپنا اپنی جگہ، اپنا چوائس، اپنی خود اپنے طور پہ ہم کریں گے، لیکن یہ علیحدہ ہو کے کرے سوچنا ایک وقت کے دائرے سے بہت مشکل ہے۔ سرمایہ داری نظام کی گرفت، صنعت کار کی گرفت، ان کے کرندوں کی گرفت، یہ کنزیومرزم کی گرفت، یہ اشیاء کی چمک اور دھمک، ہم ہر چیز بھول چکے ہیں۔ ہم اس 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 دور کی اس روانی میں رواں دواں ہے۔ کوشش ہے کہ ہم سب کو یہ طاقت ملے کہ ہم کہیں بہت کچھ ہو گیا، ہم آزاد ہیں۔ وہ آزادی جب ہوگی تو صحیح آزادی وہی ہوگی۔ بڑی مہربانی آپ کی۔